الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حالت اعتکاف میں معتکف کے لیے کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں؟ معتکف حالت اعتکاف میں اپنے معتکف کے اندر، مسجد کے اندر وہ کھا سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے۔ اگر مسجد میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے تو اپنے گھر جا کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ مسجد میں اگر نہانے کا انتظام نہیں ہے تو پھر اپنے گھر میں جا کر نہا سکتا ہے۔ بیوی اگر ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے یا کوئی اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو ضرورت کے تحت اپنی جائز ضروریات کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی سے ملاقات کرنا، کسی ضروری کام کی وجہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، سلام کیا جا سکتا ہے، سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح غسل کرنا معتکف کے لیے، ایک ہوتا ہے فرض غسل، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بسا اوقات پسینہ آ جاتا ہے وہ بھی بالکل کرے گا۔ ایک ہوتا ہے غسل استراحت، نہ فرض ہے نہ پسینہ آیا ہوا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ غسل کرے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے بلا وجہ۔ اب دن میں کوئی بار بار نہانا شروع کر دے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن البتہ غسل استراحت اگر وہ کرتا ہے اس کی گنجائش موجود ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کن چیزوں سے وہ اجتناب کرے گا؟ جنازے میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی مریض کی تیمارداری کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، مسجد میں کھانے پینے کا اور غسل کا، نہانے کا، واش روم کا انتظام موجود ہے تو اس کے بعد بھی معتکف سے نکل کر وہ گھر جا کر کھاتا ہے، پیتا ہے، نہانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر جنازہ آ جائے، مسجد کے اندر کوئی مریض ہے تو اس سے پوچھ سکتا ہے، تو اس جنازے میں بھی شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معتکف کا معتکف سے باہر وقت گزارنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ اکثر مساجد کے اندر معتکفین اپنے اعتکاف میں نہیں جاتے، باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے لمبے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، گفتگو چل رہی ہوتی ہے، مجلس چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، بالکل درست نہیں ہے ان کے لیے۔ بعض نوجوان معتکف بنتے ہیں اور اعتکاف میں موبائل لے کر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بیہودہ پروگرام مسجد کے اندر دیکھتے ہوئے، یعنی موبائل اس کا ناجائز استعمال معتکف میں کرتے ہوئے اور اللہ کے گھر میں کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ آپ فیس بک چلائیں، آپ یوٹیوب پر ڈرامے دیکھیں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں تو آپ کا یہ گناہ ڈبل جرم بن جائے گا۔ آپ نے مسجد کے احترام کو پامال کیا اور آپ نے معتکف ہونے کی وجہ سے دنیا سے قطع تعلقی کی تھی آپ نے، اور آپ نے یہاں پر دنیا کے ساتھ لگاؤ اپنا رکھ لیا۔ اس لیے مناسب سمجھا جاتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو جو ٹچ موبائل ہے یہ الاؤ نہ کیا جائے، ضروریات کے تحت اپنا چھوٹا موبائل استعمال کریں تاکہ اس فتنے سے محفوظ رہا جائے۔ اور مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ کسی بھی معتکف کو غیر ضروری امور کے لیے اعتکاف سے باہر آنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے آئندہ اسے موقع نہ دیا جائے۔ اور یہ معاملہ خواتین کے تعلق سے بھی ہے۔ اس طرح ایک اور چیز، موبائل کے ذریعے معتکفین کچھ آرڈر کرتے ہیں، کوئی چیز منگوا لی، کسی کو اپنے پیسے شیئر کر دیے، تو اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں مسجد کے اندر موبائل کے ذریعے آن لائن، یہ جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تو معتکفین آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کھانوں کا، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے اعتکاف اللہ کی بندگی ہے اور آپ دنیا سے قطع تعلقی کر کے بندگی کے لیے آئے ہیں، اور اعتکاف میں یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ایک دنیا دار کر رہا ہے، تو یہ اعتکاف کون سا ہے؟ تو اعتکاف شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ بعض مساجد کے اندر ایک مسجد کا اوپن ایریا دے دیا جاتا ہے، سارے لیٹے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ معتکف اپنے خیمے کے اندر ہو، خیمے کے اندر ہوگا تو یکسوئی ہوگی، خیمے کے اندر ہوگا تو اللہ سے مناجات ہوں گی، خیمے کے اندر ہوگا تو تنہائی میں وقت گزارے گا۔ اگر آپ نے اجتماعیت میں اعتکاف کروایا ہے، بعض مساجد میں ہوتا کیا ہے، زیادہ معتکف ہماری مساجد میں آ جائیں جہاں ان کے اور بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہاں ماحول لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی معتکف ہے، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، مجلسیں لگ رہی ہوتی ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خیمے ہوں، چاہے محدود افراد ہوں لیکن وہ معتکف ہوں، ان کا اعتکاف وہاں کروایا جائے تاکہ جو مقاصد شرعیہ ہیں اس اعتکاف کے ذریعے وہ حاصل ہو سکیں۔ ایک اور معتکف کے لیے فتنہ، جب اعتکاف ختم ہوتا ہے تو لوگ پھول کی برسات کرتے ہیں اور پھر گلاب چھڑکا جاتا ہے ان کے اوپر، پھول چھڑکے جاتے ہیں، ہار
اور بعض ڈھول باجے میوزک کے ذریعے ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بڑے افسوس کا مقام ہے. اللہ کے لیے اگر آپ نے اعتکاف کیا ہے تو چپ چاپ اعتکاف ختم ہوتے ہی چلے جائیں. اس کو اٹھانا، گلے ملنا اور پھر پھول ڈالنا، یہ اس کے اعتکاف کو فاسد کرنا اور خراب کرنا، اس کو ریاکار بنانا، اس کی طرف لے جانے والا قدم ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور معتکف کو بھی بچانا چاہیے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.